آخری شیخ میں اس دور میں بچانے کو ایمان یا حسین، اس دور میں بچانے کو ایمان یا حسین، اس دور میں بچانے کو ایمان یا حسین، اس دور میں بچانے کو اس دور میں بچانے کو ایمان یا حسین، صدقے میں آپ کی ہمیں احمد رضا ملا، صدقے میں آپ کی ہمیں احمد رضا ملا، صدقے میں آپ کی ہمیں احمد رضا ملا۔ تیرا شجر عرفان ناز کر کے تیرا شجر نسب، عرفان ناز کر کے تیرا شجر نسب، عرفان ناز کر کے تیرا شجر نسب، عرفان ناز کر کے تیرا عرفان ناز کر کے تیرا شجر نسب، آقا حسین پاک سے دل واسطہ، حسین پاک سے دل واسطہ ملا، آقا حسین پاک سے دل واسطہ ملا، جن کو ملے حسین انہیں کو خدا ملا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم سب الحمدللہ حسینی ہیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ مائک اچھا ہے، اس سے اچھا مجھے جو ہارن والی بیٹری والا مائک لگتا ہے۔ وہ ایک بیٹری ہوتی ہے، دو ہارن لگا ہوتا ہے، ایک مائک ہوتا ہے ہاتھ میں، آواز پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ ذرا ایک مشین، دوئی مشین، تین مشین، ایک ہارن، دوئی ہارن، تین ہارن، چار چوپٹا ناس کی کرتے ہیں، میں نہیں کرتا تو مائک والے بھیا بھی آ رہے ہیں۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ مائک آواز کھینچتا کیوں، بیٹری والا نہیں کرتا ہے، بیٹری والا جو مائک ہوتا ہے مائک والے بھیا وہ آواز نہیں کھینچتا، یہ آواز کھینچتا کیوں؟ میں نے کہا بھائی صاحب سے بیس بند کر دو، اب انہوں نے بند کیا نہیں کیا یہ جانے، بہرحال اگر بند کر دیا تب کیوں کھینچ رہا ہے؟ مائک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاں بیس بند نہیں، آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، مطلب یہ مجھے سب سے بڑی پریشانی ہے کہ میں یہاں سے اگر بولتا ہوں تو مائک کور کیوں نہیں کرتا میری۔ آپ کبھی سعد اللہ نگر تشریف لائیے، تشریف لانے کا کیا نام آپ کا بھائی؟ بابو لال، بابو لال بھائی، آپ کبھی سعد اللہ نگر آئیے، یو کم ٹو سعد اللہ نگر، کبھی آئیے، اور ایک مائک والا اس کا نام ہے آہوجا، مائک والا جس کا نام ہے سراج، اور آپ بیٹھیے اور آپ دیکھیے کہ وہ مائک سے ڈرتا ہے تو ہم چاہے یہاں سے بولیں، چاہے یہاں سے بولیں، چاہے یہاں سے بولیں، چاہے یہاں سے بولیں، آواز ہر جگہ سے صحیح سے نکلتی ہے، اور نہ یہاں پہ اثر پڑتا ہے نہ یہاں پہ اثر پڑتا ہے، کچھ طاقت محسوس ہوتی ہے، یہاں بڑی طاقت لگ رہی ہے۔ خیر اور مطلب مشہور ہے کہ یہی بند رہی انہیں نچاوے، تو خیر آپ کا اندر ہے، آپ نچاویں، آپ کو نچا بھی نہیں پائیں گے۔ یہ ذکر امام حسین کی محفل ہے، آپ نے بہت ساری مقدمیں سنی، میں نے بھی سنانے کی کوشش کی جتنی میرے اندر طاقت تھی میں نے سنائی۔ قریب ان کو تم میں چلا جاؤ، اچھا
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مولانا ظہیر صاحب اللہ کہ جب مائک قریب کیا جاتا ہے تو آواز بڑے کلیئر نکلتی ہے لیکن جان نکلتی ہے. خیر اب آپ کا بہت سراخوں پر آپ بڑے بھائی ہیں, آپ کی بات نہیں ڈال سکتا, ان کو ذرا اور کم کر دیں تاکہ آواز نہیں پڑے. اگر آپ کا ریپیٹ ایگو یا جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے آنے جانے والا مطلب بند کر دیں, سادہ کر دیں. کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا, آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. یہ صحیح ہے, بات کرنی ہے, صرف بات کرنی ہے. ہم سب الحمدللہ امام حسین اور امام حسن, امام حسن اور امام حسین کے چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. آپ کے پورے گھر کے ہم غلام. ہمارا ایک مشن ہونا چاہیے. جو تازیہ دار ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, ان کی عقیدت کی بات. جو ڈھول بجانے والے ہیں انہیں تو ہم کبھی اپنا دوست نہیں مانتے. اس سے ہماری دشمنی کل بھی تھی, آج بھی صبح قیامت تک رہے گی. اس سے ہماری کبھی نہیں بنی ہے, کبھی نہیں. تازیہ داروں سے بچتا ہمیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, اس میں تھوڑی بہت حقیقت. ڈھول والوں سے مجھے بڑی تکلیف تھی, بڑی تکلیف ہے, بڑی تکلیف ہے. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام جن کی شہادت 10 محرم الحرام شریف کو, جسے ہم اور آپ یوم عاشورہ کہتے ہیں, 10 محرم الحرام شریف کو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سوچیے گا. جتنی میری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی سنیں اس بات کو, جتنے ہمارے بھائی ہیں, جوان ہیں, ضعیف ہیں, بچے ہیں, سب. اور فیصلہ کسی مولوی کے کہنے پر نہ کریں, اپنے دل سے فیصلہ کریں. نہ مولانا ظہیر صاحب کی بات سنیں, نہ مجھ جیسے ناچیز کی بات سنیں, نہ کسی منبر کے کسی عالم کی بات سنیں. آپ تاریخ کربلا سنیں, تاریخ کربلا پڑھیں, تاریخ کربلا یاد کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. 10 محرم الحرام شریف ہے. پانی تو 7 سے بند کر دیا گیا ہے نا, بولے بولے بولے, پانی 7 سے بند کر دیا گیا. 7 محرم الحرام سے خیمے میں پانی جانا بند ہے. خیمے میں جو پانی تھا ختم ہے, جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہے, جو ساز و سامان تھے وہ بھی ختم ہے. کربلا کا میدان ہے, خیمہ امام حسین ہے, اہل بیت اطہار ہیں, رسول کائنات کے گھر والے ہیں. امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام ہیں. حضرت حسین کے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم ہیں. آپ کے بھائی عباس علم بردار ہیں, آپ کے بھائی عثمان علم بردار ہیں, آپ کے بھائی عمر بن علی ہیں, آپ کے بھائی ابو بکر بن علی ہیں, آپ کے بھائی عثمان بن علی ہیں, آپ کے بھائی عبداللہ بن علی ہیں, آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کے بھائی جعفر بن عقیل ہیں, آپ کے دوسرے برادران ہیں, آپ کے بیٹے علی اکبر بھی ہیں, آپ کے بیٹے علی اوسط بھی ہیں, آپ کے بیٹے علی اصغر بھی ہیں, آپ کے بھانجے عون بھی ہیں, آپ کے بھانجے محمد بھی ہیں, آپ کے گھر کے سارے افراد ہیں, آپ کے چاہنے والے مسلم بن اوسجہ بھی ہیں, آپ کے چاہنے والے وہاب بن عبداللہ کلوی بھی ہیں, آپ کے چاہنے والے حر بن ریاحی بھی ہیں, سب کے سب موجود ہیں. 7 محرم الحرام گزری, 8 محرم الحرام کی تاریخ گزری, 9 محرم الحرام کی تاریخ گزری, شب عاشورہ آئی, شب عاشورہ آئی, ہم نے نوئی کا رات دے دیا اس کا نام. اس رات پہ ہم نے کیا کیا, کبھی ہم گرسا چلے گئے میلہ دیکھنے, کبھی رنجا پور چلے گئے میلہ دیکھنے, کبھی آلودی پور چلے گئے میلہ دیکھنے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں, امام حسین ہے, آپ کا پورا گھر ہے, امام حسین ہے, آپ کے ننھے بچے ہیں, امام حسین ہے, آپ کا جوان بیٹا ہے, سب کے سب موجود ہیں. سیدہ زینب کبریٰ بھی ہیں, سیدہ ام کلثوم بھی ہیں, سیدہ سکینہ بھی ہیں, سیدہ شہر بانو بھی ہیں, سیدہ ام رباب بھی ہیں. یہ ساری مستورات ہیں, رسول کائنات کے نواسے ہیں. رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے. امام حسین نے اپنے خاندان والوں سے فرما دیا, اے لوگوں لائٹیں بند کر لو, اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ, اللہ کی ریاضت میں لگ جاؤ, اللہ کے لیے نماز پڑھو, سجدو رکوع کرو, تسبیح و تحلیلات کرو, اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. سب کے سب قرآن کی تلاوت میں, اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم حسین کے نام لیوا ہے. اہل بیت اطہار کربلا کے میدان میں نوئی کی رات میں شب عاشورہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. ہم الودی پور کے میلے مست ہیں, ہم رنگا پور کے میلے مست ہیں, ہم گنسا کے میلے مست ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ حسینی ہیں یا آپ یزیدی ہیں. فیصلہ کریں, ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں ڈھول ڈھال والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے,
ہمیں آپ کے ضمیر سے مطلب ہے، آپ کے دل سے مطلب ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کا کارنامہ حسینی ہے یا آپ کا کارنامہ یزیدی ہے۔ اب چلو اسی یزید کے پاس، اسے بھی دیکھ لیا جائے ذرا۔ حسین اعظم ہے، کربلا کی منشی، کربلا کے میدان کا معاملہ تو آپ نے بارہا سنا ہے۔ میرے حسین علیہ جدید علیہ السلام نے اتمام حجت فرمایا تھا، اتمام حجت پہنچتے ہی بتا دیا کہ میں کون ہوں، میرے باپ کا نام کیا ہے، میری ماں کا نام کیا ہے، میرے بھائی کا نام کیا ہے، میرے نانے کا نام کیا ہے، سب کچھ بتا دیا امام حسین نے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے نا۔ اس سے بولتے اتمام حجت۔ ہمارا سید صاحب اللہ نے تو بڑی تشریح فرمائی ہے شہید کی، میں اتنی وضاحت بھی نہیں جانا چاہتا، اور کیوں جانے کہ اتمام حجت کا مطلب یہ کہ اپنی بات کو ثابت کر دینا اور دلیل کے طور پہ پیش کر دینا، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ زبان کون سی۔ امام حسین نے اپنا پورا تعارف فرما دیا، سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد آپ نے جنگ سے منع بھی فرمایا، لیکن لوگ جنگ کے لیے آمادہ تھے۔ میرے حسین اب آپ اپنے دل پر ایک فیصلہ آ کر فیصلہ اور کریں کہ جو حسین اعظم کے قاتلین کو معاذ اللہ رب العالمین حق پر کرتا ہو، سمجھے؟ مجھے کسی بھابی دیوبندی کا نام نہیں لینا، بڑا خبیث نام ہے، مطلب کے نام نہیں چاہتا، کیا میری زبان گندی ہو جاتی ہے، شیطان بھی لیتا صاف کرنے ان نام دانوں کا نام ہی نہیں لیتا میں۔ آئیے سمجھے آپ کہ حسین اعظم کے قاتلین کو، جس کا نام یزید ہو، جس کا نام ابن زیاد ہو، جس کا نام عمر بن سعد ہو، جس کا نام حرملہ ہو، جس کا نام شمر سے جوشن ہو یا دیگر ہو، اگر ان کے بارے میں کوئی لکھتا ہو کہ وہ حق پر ہیں تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ آپ اسے مومن مانیں گے؟ بولیں حسین اعظم کے قتل کرنے والوں کو آپ مومن مانتے ہیں؟ نہیں نا؟ اور جو کہیں کہ مومن ہے اسے مومن مانتے ہیں؟ نہیں، دل کھول کر بولے، ڈراتے ہیں کیا؟ نہیں نا؟ اب اتنا جان لیں کہ وہابیا، دیابنا، نجدی، فجدی، سجدی جتنے انہوں نے اپنی کتاب میں معاذ اللہ یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔ بولے معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب سوچو کہ نماز رسول کا جسے پاس نہ ہو اور یزید کا پاس ہو، اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ تو اگر اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ وہ ایمان پر نہیں ہے، تو اس کے ماننے والوں کے بارے میں ہماری رائے یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمان پر نہیں ہے، نہ وہابی ایمان پر، نہ دیوبندی ایمان پر، نہ نجدی ایمان پر، نیچے سے لے کر اوپر تک، اولیاء کرام سے لے کر اللہ رب العزت کی ذات تک، اللہ رب العزت کی ذات سے لے کر اللہ کے نیک بندوں تک کوئی ایسی ذات بچی نہیں ہے جن کے بارے میں ان کے تحریرات غلط نہ ہو۔ آج بات چونکہ امام حسین کی ہے تو میں رسول کائنات کی ذات پہ کیوں جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کیوں جاؤں، اولیاء کرام کی ذات پہ کیوں جاؤں، میں صرف حسین اعظم کی ذات پر ہوں۔ حسین اعظم کے قاتلین کو اگر کوئی ایسا لکھتا ہے تو ہماری نظر میں وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب وہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ یزید ایمان والا نہیں تھا ہمارے نزدیک، اور وہ بھی کیسے ایمان والا، جس نے لاکھ تعداد صحابہ کرام کو قتل کیا ہو، حد سے زیادہ تابعین کو قتل کیا ہو، جس نے مستورات مدینہ منورہ کی پامانی کی ہو، جس نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی ہو، جس نے روضہ رسول کے شان میں گستاخی کی ہو، آپ سوچیں کہ اس کے ایمان کے بارے میں ہمارا ایمان رہے گا؟ بالکل ایمان پر نہیں۔ اب وہ یزید ہے، امام حسین علیہ جدید علیہ السلام کے، اور میں تو پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جانیں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رسول کائنات کا گھرانہ ہے، اس سے ہم کیا جانیں گے، رسول کائنات کے صحابہ جانا کرتے تھے۔ امام حسین کی ذات کیا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی ذات کیا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی ذات کیا ہے، اور سیدہ زینب کبریٰ کی ذات کیا ہے، یہ کون جانتا تھا؟ یہ رسول کائنات کے صحابہ جانتے ہیں۔ رسول کائنات کے صحابہ جانتے تھے، اللہ کے مقدس فرشتے جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی کا مقام کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں سب سے اخیر میں تشریف لے گئے، گھر میں کوئی فرد نہ بچا تھا علاوہ امام زین العابدین کے۔ کون امام زین العابدین؟
جو رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور میں یہاں پہ علامہ ظہیر صاحب اللہ کیا بتاؤں، دل تو بڑا پھٹا ہوا ہے، لیکن میں نشانہ نہیں بننا چاہتا کسی عالم کو. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو ہدایت عطا فرمائے جو اہل بیت اطہار کی شان کو گستاخیاں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کچھ نہیں پڑھا کچھ نہ پڑھو، کچھ نہیں پڑھا کچھ نہ پڑھو. میں کہتا ہوں تاریخ تبریزی نہ مانو اور کوئی تاریخ کربلا نہ مانو نہ مانو. امام زین العابدین کا کلام ہی سن لیتے. میرے امام فرماتے ہیں ان الدیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، ان الدیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. یہ امام زین العابدین کا کلام ہے. اے باد صبا، جب تیرا گزر رسول کائنات کے روضہ مقدسہ کے قریب سے ہو تو تو رسول کائنات کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا اے رسول کائنات، آپ کا نواسہ ہے جس کا نام زین العابدین ہے، جس کا نام سید سجاد ہے، جس کا نام عابد بیمار ہے، جس کا نام علی اوسط ہے، کربلا کی سرزمین ہے اور تیرے ماننے والے ہیں، تیرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز و روزہ کرنے والے ہیں، لیکن تیرے نواسے زین العابدین کو زنجیر میں قید کر رکھے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ تم شام کربلا نہ پڑھو، تم تاریخ کربلا نہ پڑھو، تم سوانح کربلا نہ پڑھو، تم علامہ حسن کی نہ مانو، تم صدر الفاضل نعیم الدین کی نہ مانو، تم حضرت فقیہ ملت جلال الدین کی نہ مانو، تم کسی ولی اور کسی عالم کی نہ مانو، لیکن امام زین العابدین کی تمہیں ماننا پڑے گا. امام زین العابدین فرما دے کہ میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جب میرا امام فرما دے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرا امام فرما دے کہ میں قیدی ہوں، تو اس سے اگر کوئی انکار کرے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تنہا کربلا حسین اعظم کے چیخ و چراغ بچے ہیں. ایک تاریخ میں آپ کے لفظ دیگر امام باقر کا بھی نام آتا ہے، جنہیں زمانہ امام باقر کہتا ہے کہ آپ بھی میدان کربلا میں تشریف لے گئے. خلاف روایت ہے، متحقق روایت یہ کہ امام زین العابدین حسین اعظم کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے. بھیا بابو بھیا دل بڑا کرتے اپنا دل حسین اعظم کی طرح بڑا کرنے کو. میں کہتا ہوں زمانے میں بہت سے صدیق گزرے ہیں، بہت سے معاف کرنے والے گزرے ہیں، لیکن رسول کائنات کے بعد اس عالم کائنات میں اگر کسی کے اندر معاف کرنے کا جذبہ تھا تو وہ تمام حسین اعظم کی ذات مقدسہ تھی. آپ دیکھیں کربلا کا میدان، علی اکبر نے جامع شہادت نوش کر دیا، قاسم نوجوان نے جامع شہادت نوش کر دیا، علی اصغر نے جامع شہادت نوش کر لیا، اور محمد نے جامع شہادت نوش کر لیا، عباس و عثمان نے جامع شہادت نوش کر لیا، جعفر بن عقیل نے جامع شہادت نوش کر لیا، علی کے دوسرے صاحبزادوں نے جامع شہادت نوش کر لیا. تنہا بچے حسین پھر گئے میدان کارزار. ارشاد فرمایا اے لوگوں، میں حسین ابن علی ہوں، میری ماں سیدہ فاطمہ ہے، میرے بھائی امام حسین مجتبیٰ ہیں، میرے نانا رسول کائنات ہیں، اور میرے گھر کے تمام افراد رسول کائنات کے چشم و چراغ ہیں. جن کے بارے میں امام نے فرمایا تیری نسل ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے امام فرمائے کیا بات رضا اس شمع سارے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حسین ہے آپ اشارہ فرماتے ہیں سنو، ان نے سب کو قتل کر دیا، میرے ننھے علی اصغر کو بھی قتل کر دیا، میرے جوان علی اکبر کو بھی قتل کر دیا، میرے قاسم نوجوان کو بھی قتل کر دیا، نشانی حسین مجتبیٰ کو بھی قتل کر دیا، میری بہن کے دونوں بچے اور محمد کو بھی قتل کر دیا، سب نے جامع شہادت نوش کر لیا. لیکن عزیزیو سنو، اگر آج بھی تم معافی مانگو گے تو حسین تمہیں معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. ہمارا حال تو یہ کوئی ہمیں گالی دے دے، ہے نا، کوئی ہمیں گالی دے دے تو معاف کرنا تو وہ دور کی بات ہے، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی ہمارے باپ کو چھاپڑ مار دے، کوئی ہماری بہن کو چھاپڑ مار دے، کوئی ہمارے بھائی کو چھاپڑ مار دے، ہم بالکل اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے حسین اعظم کو عطا فرمایا، زمانے کے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ نہیں عطا فرمایا. ہم کیا ہیں؟ بولے کیا ہے؟ بھول گئے، سبق پڑھایا تھا، کیا ہے ہم؟ حسینی ہیں. ہمیں حسینی ہونے کا ثبوت اپنے کردار سے پیش کرنا ہے.
ہمارا کردار حسین اعظم جیسا ہونا چاہیے. ہماری رکعت حسین اعظم جیسی ہونی چاہیے. ہماری گفتار حسین اعظم جیسی ہونی چاہیے. ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے، ہماری رفتار سے، ہمارے بات چیت سے، ہمارے چال چلن سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حسین اعظم کے ماننے والے. ہم گالیاں دیتے پھریں، ہم گانے سنتے پھریں، ہم لڑائی کرتے پھریں، ہم تازیہ کے چکر میں جانے کیسے کیسے میلوں میں جائیں. آپ بتائیں حسین اعظم نے اگر سوال کر لیا کہ 10 محرم الحرام شریف کو، یوم عاشورہ جس کی فضیلت رسول کائنات علیہ السلام نے بہت بیان فرمائی ہے. آپ نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ یوم عاشورہ کے بارے میں رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کسی دن کا ہے تو یوم عاشورہ کا روزہ. ہم اس دن روزہ بھی نہیں رکھ پاتے. روزہ رکھیں کیسے؟ ہمیں میلہ دیکھنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ہمیں اگر میلہ دیکھنا ہے تو روزہ رکھ کے میلہ کیسے دیکھیں گے؟ ہمیں اپنی بہنوں سے بھی ہم مخاطب ہیں، انہیں بھی خطاب کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں. آپ میلہ دیکھنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. سیدہ زینب کبریٰ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع شہادت نوش فرمانے کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ حسین اعظم کے خیمے کو جلا دیا. سیدہ زینب کبریٰ کے سر سے چادریں تطہیر چھین لی گئی. وہ چادر کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ جس کا آنچل لطیفہ کہو بہر نے سردائے نظام بلا کو سلام، اسی سیدہ فاطمہ کی اپنے جگر کا نام سیدہ زینب کبریٰ ہے. اور کنیز ہیں ہمارے بچوں، یہ کنیزان فاطمہ ہیں، یہ کنیزان زینب کبریٰ ہیں، یہ کنیزان سکینہ ہیں، یہ کنیزان ام کلثوم ہیں، یہ کنیزان شہروانو ام رواب ہیں. انہیں کسی اور کی زندگی کو اپنے سامنے نہیں لانا ہے، انہیں اہل بیت اطہار کی ازواج کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے. کربلا کا میدان ہے. سیدہ زینب کبریٰ کے سر سے چادر چھین لی گئی. اب زینب کبریٰ کو چاہیے تھا کہ نماز رکھتی بڑھتی عورتیں. یہ بڑا افسوس ہوتا ہے اللہ کی بتا رہا ہوں، مردوں پر افسوس ہوتا ہے. مرد ایسا ہے کہ جس کی بیویاں بازاروں میں ٹہلتی پھرتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرد ایسا ہے جو اپنی بیویوں کو اپنی گاڑیوں پر بٹھا کر میلوں میں لے کر جاتا ہے. ہاں، بہنیں جاتی ہیں، بیٹیاں جاتی ہیں، مائیں جاتی ہیں. جب ہم نے نہیں دیکھا یا آپ نے نہیں دیکھا، یا ہم نے نہیں سنا یا آپ نے نہیں سنا، یا ہم نے نہیں جانا یا آپ نے نہیں جانا. کہ میلوں میں جانے کے بعد مرد الگ مست ہے، عورت الگ مست ہے، بیٹی الگ مست ہے، باپ الگ مست ہے. کیا سوچتے ہیں؟ تم کسی اور کے گھر کی بیٹی کو دیکھو گے، تمہارے گھر کی بیٹی کو کوئی نہیں دیکھے گا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ تم کسی اور کی بہن کو دیکھو گے، تمہاری بہن کو کوئی نہیں دیکھے گا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ تم کسی کی بیوی کو دیکھتے رہو گے، تمہاری بیوی کو کوئی نہیں دیکھے گا. اللہ شاہد ہے، اگر تمہاری نظریں کسی گھر کی عورتوں پر غلط پڑی ہے تو تمہاری عورتوں کو بھی غلط نظر سے دیکھا جائے گا. کیسے مرد ہو تم کہ اپنی بیویوں کو میلوں میں لے کر جاتے ہو، کھیلوں میں لے کر جاتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، فحاشیاں کرتے ہو. اس دن جس دن حسین اعظم نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے راہ میں اللہ کے دین پر پیش کیا. چھوڑتے آپ کو وہی میلے کا دن دکھتا ہے، دوسرے ایام نہیں دکھتے. یہ میرے بچے نے ویسے انہیں کے ساتھ جانے والا نہیں تھا، اتنا تھا جس کو میں نے ساتھ لیا. یہ دونوں بچے تھے، میں نے ان سے پوچھا چلو گے؟ اور پوچھا کیا میں چلو گے؟ میں تو نہیں دودھ کا ڈبہ رکھنا، بولے میں بھی چلو. یہ بھی چلا ہے ماشاء اللہ. میں ان کو اس لیے آپ کے سامنے گواہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ ان سے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، جب دل کہیں آپ پوچھیں. الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں، ایک کا نام اقبال رضا ہے، آپ سے یاد نہیں آ رہا ہے. میرے گھر میں سارے لوگوں کا نام رضا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں جس کا میں نے آپ کو غالب بتایا تھا. آپ چاہے امام علی رضا سے آپ جوڑ دیں، چاہے احمد رضا سے آپ آپ کی مرضی ہے. لیکن میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں، فیضان رضا، عرفان رضا، فرحان رضا، حسان رضا، ریحان رضا، سب رضا والے ہیں. حد یہ ہے کہ میرا بیٹا عرفان رضا، میرے بھتیجے شایان ماشاء اللہ، ہم سب رضا والے ہیں. چاہے اس رضا سے جوڑو، چاہے اس رضا سے جوڑو، چاہے اس رضا سے جوڑو جس رضا کے سبتے میں احمد رضا نے اپنا نام احمد رضا رکھا. جنہیں
سید سجاد کے سطح میں ساجد نہ کھلے، علم حق دے گاتے، علم خدا کے واسطے صرف صادق کا توجہ صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و قاضی اور رضا کے واسطے سبحان اللہ رضا سے جوڑے جو حسین اعظم کا پوتا ہے، چاہے اس رضا سے جوڑے جو ہم تمام سنیوں کا امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ میرا بیٹا اس میں تقریباً 12-13 سال، میری بیٹی اس میں تقریباً 7 سے 8 سال کی ہے۔ میں نے گزشتہ سال ہی سے ان کو میلے میں جانے سے منع کر دیا، ایسے ہی میں نے منع کیا، بیٹا مت جاؤ، کوئی ضرور نہیں جانے، کیا تم میرا رشتہ دار کی بات ہے۔ اس سال میں نے ایک محرم الحرام سے لے کر اللہ گواہ ہے، آپ کبھی پوچھیں میرے بچوں کو، ان دونوں بچوں کو، جو بچے جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ وہ ہم ہی جھوٹ بولنے کے لیے ہوتی ہے، جو ماں باپ سکھاتے ہیں بچے وہی بولا کرتے ہیں۔ میں نے ایک محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک اپنے بچوں کو سکھایا، اے میرے بچوں، اگر کوئی میلہ دیکھنا ہے، عید کا میلہ دیکھو، خوشی کا دن اللہ نے بنایا ہے۔ بقرعید کا میلہ دیکھو، خوشی کا دن اللہ نے بنایا ہے۔ عید میلاد النبی کا میلہ دیکھو، خوشی کا دن اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن 7 محرم کا میلہ مت دیکھو، 8 محرم کا میلہ مت دیکھو، 9 محرم کا میلہ مت دیکھو، 10 محرم کا میلہ مت دیکھو، اس لیے کئی دنوں میں میلے نہیں دیکھے جاتے، حسین اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ اور حسین کی زندگی کو قسم خدا کی، اگر تم نے حسین اعظم کی پیار سے کر لی، تمہارا دل گوارا نہیں کرے گا، پھر تمہارا اسی کے میلے۔ لیکن تم حسین اعظم کی تعریف نہیں، تمہیں تو عیاشی سوال ہے۔ کسی عیاشی کے خلاف حسین اعظم نے عزیز سے جنگ لڑی تھی۔ آپ بتائیں، اگر آپ سے پوچھا جائے اور اہل سنت والجماعت کی کسی مسلمان سے پوچھا جائے تو حسین اعظم جنگ لڑنے گئے تھے، اور مسلمان بولے گا نہیں حسین اعظم جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، نہیں بولے حسین جنگ لڑنے گئے تھے، بولو نہیں پتا ہے تو جان لو میرا حسین جنگ لڑنے نہیں گیا تھا، میرا حسین کوفہ والوں کے ہزاروں خط بھیجنے پر انہیں بیعت کرنے گیا تھا اور یزید سے بچانے گیا۔ میرا حسین جنگ لڑنے نہیں گیا تھا کربلا کے میدان میں، لیکن حسین اعظم کی زندگی میں صرف ایک مقصد تھا حسین کا، کہ مجھے رسول کائنات کے دین کی حفاظت کرنی ہے اور نانا جان کے دین کے عالم کو بلند کرنا ہے، چاہے اپنی جان قربان پورا کرنی پڑے۔ شاعر نے کہا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے حدود۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس لیے اپنی جان کمائی؟ کربلا کے میدان میں ننھا سا علی اصغر کیوں پیش کیا تھا، جوان علی اکبر کیوں پیش کیا تھا، اور آخر نوجوان حسین کی نشانی کو اللہ کے راہ پر قربان کیا گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ یہی بدماشی، یہی عیاشی تھی، یہی زناکاری تھی، یہی شراب نوشی تھی، یہی غلط کام تھے، یہی دین کے خلاف اور شریعت کے خلاف کارنامے تھے جو یزید انجام دے رہا تھا۔ حسین نے کہا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایسے فاسق سے ہاتھ کبھی نہیں ملا سکتا ہوں۔ حسین لڑے ایسوں سے جو ایسا کام کرے، اور ہم اور آپ 9 محرم الحرام کی رات میں زنا کی بازار کو گرم کریں۔ اس کے خلاف حسین اعظم نے مشن چلائی تھی، جس کے خلاف حسین اعظم نے جنگ آرائی کی تھی، جس کے خلاف حسین اعظم نے نیزے کو بلند کیا تھا، تلوار اٹھائی تھی۔ ہم 9 محرم الحرام کی رات وہی کارنامہ انجام دیں۔ کیا وہ دکھائیں گے حسین اعظم، کیا وہ دکھائیں گے سیدہ زینب کبریٰ کو، کیا وہ دکھائیں گے رسول کائنات کے لباسوں کو؟ رات کے 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے علاؤالدین پور کا جتنا راستہ تھا مولانا صاحب سب بھول کیے، ہاں سب بھول کیے ہیں، ورنہ آج سے تقریباً 4 سال پیچھے آپ جائیں، 4 سال میں سعد اللہ نگر رہنے والا ہوں، آپ کو الگ سے نہ ہے، سعد اللہ نگر میں پیدا بن 45 سال کی ہوئی ہے، سعد اللہ نگر میں رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا میلہ نہیں دیکھا جتنا بڑا میلہ اس سال دیکھا ہے۔ رات کے 1:30 بجے یہ عورتیں رات کے 1:30 بجے آلودی پوٹی میلے میں نظر آئے، تو ہم ایسی عورتوں کو پاک نہیں کرتے، ہم تو ان عورتوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ جان لیں آپ، عورتیں بازاروں کا چکر لگاتی ہیں
بغیر مردوں کے جو عورتیں مزاروں کا چکر لگاتی ہیں، بغیر مہمان بغیر محرم کے جو عورتیں میلوں میں جاتی ہیں، چاہے اپنے مردوں کے ساتھ جائیں، میں ایسی عورتوں کو نہ پاکیزہ کہتا ہوں، نہ نیک کہتا ہوں، نہ اچھی کہتا ہوں، میں ایسی عورتوں کو اپنی زبان میں بدکردار کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کائنات کی حدیث مقدسہ ہے، جو عورت کا پیر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیطان اس کا پیچھا کیا کرتا ہے۔ اب جس کا پیچھا شیطان کرتا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ فرماتا ہے کلام مقدس میں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جس کا پیچھا شیطان کرے اسے گناہ سے کون روک پائے گے؟ کون روک سکے گناہ سے؟ اور ہمیں دیکھو، ہم تو مرد ہیں، ابھی کسی کو یہاں مرد بولیں گے، ہم ایسے مردوں کو مرد نہیں کہتے، ایسے مردوں کو ہجڑا کہتے ہیں جن کی عورتیں ان کے بس میں آؤ۔ سن رہے ہیں آپ؟ سب مرد اتنے لوگ بیٹھے ماشاء اللہ، اگر ان سے پوچھے بھیا آپ مرد ہیں؟ ہاں مرد۔ کیسے مرد؟ اگر عورت کھانے میں نمک کم کر دے تو ہم مرد ہیں، اگر عورت کپڑا پریس نہ کرے تو ہم مرد ہیں، اگر عورت ہماری بات نہ مانے تو ہم مرد ہیں، لیکن اگر عورت بغیر پردے کی شادیوں میں ٹہرے تو ہم نامرد ہیں، ہے نا؟ ہماری مردانی سب چلی گئی، کہاں گئی وہ آپ جانے؟ جن کی عورتیں بغیر دوپٹے کے شادیوں میں جاتی ہیں، جن کی عورتیں بنگالوں میں ٹہلا کرتی ہیں، جن کی عورتیں میلوں میں ٹہلا کرتی ہیں، ہم ایسے مردوں کو مرد نہیں کہتے، ہم ان مردوں کو مرد کہتے ہیں جن کی بیویاں گھروں کی زینتیں بنا کرتی ہیں، ورنہ جن کی بیویاں بازاروں کی رہنائیاں بنتی ہیں، جن کی بیویاں، جن کی بہنیں، جن کی عورتیں، جن کی لڑکیاں، جن کی بیٹیاں میلوں میں ٹہلتی ہیں، ہم ایسے مرد کو مرد نہیں اپنی زبان میں ہجڑا اور جھکا۔ سن لیں آپ، مرد ہے تو مولائے کائنات، مرد ہے تو حسین مجتبیٰ ہے، مرد ہے تو حسین اعظم ہے، مرد ہے امام زین العابدین ہے، اور مرد ہے تو اولیاء کرام۔ اللہ 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 اللہ، یہ مرد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ عابدہ ظاہرہ عابدہ عالیہ عالمہ فاضلہ مفتیہ محدثہ فاطمہ بنت رسول۔ اے مرد کا نام شاہ مردہ، شیر یزدان، قدرت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، وہ علی ہے، اس کے بارے میں میرے امام فرمائے پہرے تسلیم میں علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار۔ یہ مرد، اب ان کی مردانگی کا حال دیکھیں، اور آئے کائنات کی بیوی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظاہرہ ہیں، رسول کائنات کی آمد ہے۔ آپ کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ کے بابا جان، سیدہ فاطمہ کے والد گرامی وقار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، گھر تشریف لائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ مرد کی مردانگی دیکھیں اور عورت کی حیا دیکھیں۔ عورت کہتے کسے ہیں؟ سیدہ فاطمہ سے پوچھیں، عورت کہا کسی جاتا ہے؟ سورہ کائنات کی جلوہ افروزی ہے، اللہ کے رسول تشریف لائے، سیدہ پانی پیش کی، حضور پیش کی، رسول کائنات نے تناول فرمایا، دوش فرمایا، ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میرے ساتھ خرچ۔ کیا کہا؟ میرے ساتھ خرچ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا جان سے عرض کے سنیں، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، سبق حاصل کریں سیدہ فاطمہ کی زندگی سے۔ عرض کرتی بابا جان میں گھر نہیں جا سکتی، سورہ کائنات میں کچھ نہ کہا، ہمارے نبی تشریف لے کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سیدہ سے رسول کائنات کی ملاقات ہوئی۔ سیدہ نے رسول کائنات سے پوچھا بابا کیا مجھ سے ناراض ہیں، کیا مجھ سے رنجیدہ ہیں، کیا مجھ سے ناخوش ہیں؟ رسول کائنات نے فرمایا بیٹی کیوں ناراض ہوں گا، تم تو عابدہ بھی ہو، تم تو زاہدہ بھی ہو، تم تو بارزہ بھی ہو، تم تو نیک بھی ہو، تم تو باحیا بھی ہو، تم تو راکعہ بھی ہو، تم تو ساجدہ بھی ہو، تم تو تالیہ بھی ہو، تم تو باحیا بھی ہو،
میں تجھ سے ناراض کیوں رہوں گا؟ آج کہتی بابا جان آپ یاد ہے کچھ دنوں قبل آپ میرے گھر پر تشریف لائے تھے، کہا مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا تھا میرے ساتھ گھر چلو، میں نے آپ سے کہا تھا میں نہیں جا سکتی، اور پورے کائنات نے فرمایا ہاں تو سیدہ فرماتی رکھ سکتی ہے، بابا جان پوچھیں گے نہیں وجہ کیا تھی کیوں میں نے انکار کر دیا؟ رسول کائنات نے فرمایا بیٹی جو کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتی ہو کر دو، میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ اللہ کے رسول سیدہ نے عرض کیا اے بابا جان اس وقت گھر پر مولوی علی موجود نہیں تھے، میں بغیر اجازت کے گھر سے نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ مولا کا ڈر بھی ہے، مولا کی محبت بھی ہے۔ بے شک بے شک کون سا ڈر؟ کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، اس لیے سیدہ نے گھر سے باہر قدم نہ نکالا، اور کہیں نبی ناراض نہ ہو جائے اس لیے سیدہ نے گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہے میری بیٹی میں تم سے ناراض نہیں ہوں بلکہ میں خوش ہوں کہ جو سبق میں نے تمہیں اپنے گھر میں پڑھایا تھا تم اس سبق کو ساری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ سبحان اللہ 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 اللہ۔ سیدہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں رسول کائنات سے زیادہ مشابہ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، عبادت میں، ریاضت میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ میں نے کسی کو نہ پایا جس کی مشابہت رسول کائنات کی تھی۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اسی سیدہ کے لفظ جگر کا نام حسن مجتبیٰ، بے شک اسی سیدہ کے لفظ جگر کا نام حسین اعظم ہے، وہی حسین اعظم ہے۔ میں نے بات جہاں شروع کی وہیں پہنچ رہا ہوں، وہی حسین اعظم ہے۔ کربلا میں سب کو معاف کرنے پر حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راضی بھی ہے، خوش بھی ہے۔ اے زیدیو ابھی بھی وقت ہے، اگر تم میرے قتل کے ارادے سے باز آ جاؤ گے میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، نانا جان کے ہاتھ سے جانے کوثر بھی پلاؤں گا اور جنت کا مدعا بھی سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلام مقدس ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة۔ اتنی آنکھوں میں تو پردے پڑ گئے، اس کا پردہ کسی کو کہیں کی دولت کا پردہ، کسی کو کہیں کی حکومت کا پردہ، کسی کو رائے کی حکومت کا پردہ، کسی کو شام کی گورنری کا پردہ، کسی کو کوپا کی دولت کا پردہ پڑ گیا، حکومت کا پردہ پڑ گیا، سب کی آنکھوں پردہ ہے۔ سب نے سوچا کہ حسین اعظم کو شہید کر دیا گیا تبھی ہم زمانے میں سب سے زیادہ نام والے ہو جائیں۔ ان کی کون کہ آج نہ یزید کا کوئی نام لیوا ہے نہ یزیدیوں کا کوئی نام لیوا ہے، بے شک اور جو نام لے سمجھ لو وہی یزیدی ہے۔ بے شک بے شک نہ وہ نبی کا ہے، نہ وہ خدا کا ہے، نہ وہ حسین کا ہے، نہ وہ جنتی ہے بلکہ وہ دوزخی ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا تاریخ جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں امام بیہقی کی روایت ہمیں دوسرے مورخین کی تاریخ ملتی ہے۔ جب حسین اعظم نے جامع شہادت نوش فرمایا یوم عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ کو عاشورہ کے دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی، ہواؤں سے، فضاؤں سے، آسمان کے چاروں جانب سے، زمین سے، نہروں سے، سمندروں سے، قطرات سے اگر کسی چیز کا ظہور ہو رہا تھا تو صرف خون کا ظہور ہو رہا تھا۔ مورخین بیان فرماتے ہیں عراق کی سرزمین میں مسجد اقصی کے بیت المقدس کے پتھر کو جب ہٹایا جاتا وہاں سے خون ظاہر ہوتا، نمودار ہوتا، تازہ خون ہوتا۔ اگر کوئی اپنا کپڑا ڈال دیتا تو اس کا کپڑا خون سے رنگین ہو جاتا، کپڑے کے ریزے ریزے ہو جاتے لیکن خون کا دھبا نہیں۔ ایسا خون تھا، ایسا سما تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا قیامت نمودار منظر کربلا تھا۔ سارے اہل بیت اطہار کی لاشیں زمین پر پڑے ہیں بے گورو کفن۔ سیدہ زینب کبریٰ کی طرف صبر و تحمل اور استقامت کی دھار بن کر جو ذات مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہی اسی کا نام سیدہ زینب کبریٰ ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ ہے، کربلا کے میدان میں کوئی نہ بچا، امام زین العابدین ہیں، تنہا مرد ہے، سارے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار بھی ہے
اور اپنے جذبے کو وہاں پر قربان کرنے کے لیے بھی تیار. امام جلالدین کی سربراہی میں سیدہ زینب کبریٰ ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ چاہتے گیا. سیدہ زینب کبریٰ نے اپنے سر کو نیچے کیا, بال سامنے آ گئے, سیدہ کا چہرہ کسی نے ڈالے. اور ہمارے گھر کی عورتوں کا یہ حال ہے, بازار میں چلی جائیں چہرہ بھی نظر آتا ہے, بدل کا ایک حصہ بھی نظر آتا ہے. میلوں میں چلی جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی یا کسی اور بھائی کے ساتھ گئی. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا گاڑی میں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس کام پر کوئی جوان جا رہا تھا اور یہ ہماری ماں رہے بیٹھی اور سے میری بات سنے گی, میرا دل پھٹتا ہے ایسے کارناموں سے, ایسے کاموں سے. میں بالکل ناخوش ہوں ایسی عورتوں سے جو عورتیں اپنے گھر کی بچیوں کی حفاظت دیتی. آزاد جا رہا ہے, پہچان کا ہے, نہ بھائی ہے, نہ رشتے دار ہے, نہ ناطے دار ہے, نہ بھتیجا ہے, نہ بیٹا ہے, نہ چچا ہے, نہ باپ ہے, کوئی نہیں ہے. گاؤں کا ایک بندہ ہے, پہچان ہے, فلانے گھر کے ہوئے جا رہے ہیں. اماں نے کہا اے بابو کہاں جا رہے, ہم نے کیوں بٹھا لی. ہماری بیٹی اتنی آسان ہو گئی, ہماری بیٹی کی عزت اس قدر ظاہر ہو گئی کہ تم چاہے جس ملک کے ساتھ پھینک دو. کیا جواب دو گے رسول اللہ, کیا جواب دیں گی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو, کیا جواب دیں گی سیدہ زینب کبریٰ کو. سیدہ زینب کبریٰ حضرت امام زین العابدین آگے ہیں, آپ کے پیچھے سیدہ زینب کبریٰ ہیں, دوسری خواتین ہیں. سیدہ زینب نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کو, میرے گھر کی عورتوں کو کسی اور کے ساتھ نہ باندھنا, سب کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دینا تاکہ کوئی عزت کا ہو, ناموس کا, اور رسول کائنات کے اہل بیت اطہار کی عزتوں پاک دامنی کا حضرت سیدہ کو پاک پاس ہے. اگر ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو گئی, ان کا چہرہ کسی نے دیکھ لیا تو کل نانے جان کو کیا ہوگی. وہ سیدہ زینب کبریٰ. اب میں اتنا عرض کروں آپ کے سامنے کہ ان تمام حضرات کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا. میں اس کی کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں بیان کروں گا, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا. وہاں پر ایک صحابی رسول موجود ہے جن کا نام حضرت زید بن ارقم ہے. ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا. حسین اعظم کا سر مقدس ہے. ابن زیاد سر مقدس کے ساتھ چھڑی سے کھیل رہا ہے. حضرت زید بن ارقم نے ارشاد فرمایا, اے ابن زیاد, اے ابن مرجانہ, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ رسول کائنات کے لباسے کا سر ہے, یہ وہ سر مقدس ہے, یہ وہ زلف ناظرین ہے, یہ وہ پیشانی اقدس ہے, یہ وہ بینی مبارک ہے, یہ وہ بھالے مقدس ہے, یہ ہے, یہ وہ کرم ہے, نہیں آتی اس پہ چھری لگانا ہے. لیکن اس نے کہا اے زید بن ارقم, یہ تمہاری عمر کا پاس ہے, ورنہ میں تمہارے سر سے تمہارے دھڑ کو ار کر دیتا. زید بن ارقم نے فرمایا کہ پورے لباس رسول کو قدر کر دیا تو شرم نہ آئی؟ تجھے میرے بھائی کا پاس ہے, تو مجھے قدر کرتے منظور ہے, لیکن میں اس سے بھی زیادہ خطرناک یاد کرنے کے لیے تجھ سے اپنی غصہ دلانے کے لیے ضرور کوشش. زید بن ارقم نے فرمایا, اور اسی نے دیوار کر دیا دربار سے. ایسے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے باہر تشریف لائے, اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے. سیدہ زینب کبریٰ حسین اعظم کی بہن ہے. آپ رسول کائنات علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی ہم شکل, انہیں دیکھ لینا گویا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کر لینا تھا. سیدہ زینب کبریٰ کی آنکھیں, آپ کی آنکھ, آپ کی زبان, آپ کی بناوٹ سب سیدہ خاتون جنت کی جیسی تھی. ایسا لگتا تھا گویا رسول کائنات کی شہزادی کوفہ میں موجود ہے. یہ سیدہ زینب کبریٰ کیوں نہ ہو, جن کی پرورش رسول کائنات کی بیٹی نے فرمائی ہو, جنہوں نے دیکھا ہو کہ رات کی تاریکی ہو تو سیدہ خاتون جنت عبادت میں مشغول ہے, دن کا اجالا ہو سیدہ خاتون جنت عبادت میں مشغول ہے, چاہے جو وقت ہو سیدہ ابو بکر کی دیانت کرتی تھی یا اللہ کی بات سیدہ زینب کبریٰ. آپ کو کسی بات کا خوف نہ تھا, آپ کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا.
رسول کائنات کی محبت آپ کے دل میں تھی. وہی سیدہ زینب کبریٰ ہیں. اپنے پورے اہل خانہ کے ساتھ سیدہ زینب کبریٰ موجود ہے. آپ سب کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، ابن زیاد ان تمامی حضرات کو یزید کے دروازے بھیج دیتا. اب میں یہاں آتا ہوں جہاں میں نے شروع کیا. بول بجاتے ہیں بجانے، بول بجاتے ہیں بجانے والے. ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رسول کائنات کے سراج اسلام کی متعدد حادثے سے مقدسہ بول کے خلاف وارد ہوئی ہے. البتہ اسلام میں ایک شے کو جائز قرار دیا گیا تھا جس کا نام تخت تھا. کیا نام تھا؟ دال با تخت. اور تخت کا ایک جانب کھلا ہوتا ہے، ایک جانب بند. اور اس کی بھی اجازت تب تھی جب کسی زمانے میں نہ مائک تھا، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ ساؤنڈ تھا، نہ اعلان کی کوئی چیز تھی. تب اعلان کے طور پر ان چیزوں کی ضرورت تھی اور جواز تھا. یہ بھی نہیں سمجھ آتا لوگ عالم کیسے بن جاتے. ہاں، جنہیں طریقہ بھی نہ پتا ہو، جنہیں دستور بھی نہ پتا ہو، جنہیں اصول علم بھی نہ پتا ہو، اصول حدیث بھی نہ پتا ہو، اصول قضا بھی نہ پتا ہو، بیچارہ کیسے عالم بن جاتا ہے. ایک کتابی پڑھ لیتا ہے، اسے اصول شاشی کہا جاتا ہے. مجھے امید ہے اصول شاشی پڑھ لیتا ہے تبھی ایسی بات نہ کرتا. وہ بھی جائز تھا، جب جائز تھا تب جائز تھا. اب ضرورت ہی نہیں جائز کیوں ہے. ایک بہت مشہور مقولہ ہے فقہ کا. کیا مقولہ ہے؟ آپ عام تیمم برخاست، پانی آیا تیمم ختم. ہے نا؟ سنا ہوگا آپ نے. اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھی، کوئی تیمم سے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے پانی آ جائے تو نماز وہیں پر ختم. اب نہ تیمم باقی نہ نماز باقی. بیچ نماز میں پانی بھی جائے تو نہ تیمم برقرار نہ نماز. اب پانی سے وضو کرو اور نماز پڑھو. اب اسی کا اندازہ لگا لو. تیمم بڑی محنت سے کیا تھا، ماٹی واٹی چبوڑی طرح پورے بدن پر چل. ہاں، گوبا تھا چھپا تھا لگایا تھا تب تیمم ہوا تھا. پانی آ گیا تیمم ختم. اب جب پانی کے آ جانے سے تیمم ختم تو مائی کے آنے سے دم بھی ختم، ڈھول بھی ختم اور نقارہ بھی ختم، سب ختم. اب کسی کی نہیں. سارے یار ڈھول کی بات آگے سنی ہے. یہ اہل بیت کرام کا قافلہ ہے. سیدہ زینب کبریٰ ہے، عابد بیمار سید سجاد ہیں. یوم عاشورہ گزر چکا 11 محرم الحرام کی تاریخ. آج وہی تاریخ ہے. ایک بات اور سنیں، اصلاح کرتا ہے. 12 محرم الحرام گزر چکی ہے، تاریخ کل ہے. 12 کو یہاں پر لوگ ذکر اہل بیت طہار مناتے ہیں. اسی کی تاریخ کے بارے میں میرے پاس کوئی آیا تھا، میں یہاں سے میں خالی 12 کو لوگ اس لیے مناتے ہیں کسے اہل سنت والجماعت کی تیجا جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ تیجا. جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تیجا مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا. چلو خیر کوئی بات نہیں، انتقال کر جائے چلو انتقال ہی سمجھ لیں. انتقال تو تھا ہی. انتقال کے معنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، منتقل ہو جائے. میرا حسین میں منتقل ہوا تھا بظاہر. تیجا اگر ذہن میں مذہبی ہو ان حرام زادے شیعوں کے بدولت، سمجھ رہے، ان کتوں کی بدولت اگر شیعہ اور رافضیوں کے بدولت تم نے اپنے ذہن میں تیجا اور طریقہ بتا ہی لیا تو پھر سے فیصلہ کرو کہ باپ کے مرنے کے بعد ہر سال تیجا کرتے ہو. بولو، ہر سال تیجا کرتے ہو؟ نہیں نا. ہر سال طریقہ کرتے ہو؟ نہیں نا. صرف سالیہ کرتے ہو. شہادت پر سے چھوڑتے ہوتے ہیں یہاں. نہ تیجا ہے نہ چریسما. بات بیچ میں آ گئی تو میں نے یاد کر تو تیجا نکال دو ذہن سے کہ تیجا اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، چریسما بھی اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. تیجا بنایا جاتا ہے 12 محرم الحرام کی تاریخ. 11 محرم کی تاریخ ہے. ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا 12-13 محرم الحرام کو. یزید کے کمینے کے پاس لے جایا گیا. میں برباد ہی نہیں کرتا. کبھی کبھی حیران پڑ جاتا ہوں کہ مورخین کرام میں
علماء کرام کی بات ہے، علامہ حسن قریب بہت بنا تھا. حضور فاضل رحم الدین